ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور پورے جیسے رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھتا ہے اور اس میں قیام بھی کرتا ہے تو کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس انتہائی اہم اور اچھے پروگرام میں دعوت کا. ویلکم سر. اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے. آمین. اور جو سنائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو جو آپ نے سوال کیا روزے کے حوالہ سے، سر تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سر اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ٹھیک. تقوی جو ہے وہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے تقوی جب حاصل ہو جائے تو تقوی جنت کا سبب بنتا ہے، بخشش کا سبب بنتا ہے. صحیح. اور یہ تمام عبادات کے اندر جو ہے مقصد تقوی ہے. جی اللہ رب العزت نے جہاں عبادت کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک. عبادت کا مقصد تقوی بیان فرمایا. صحیح. تو روزے کا مقصد براہ راست تقوی بیان فرمایا. اور جہاں تک روزے کا گناہوں کا کفارہ بننے کی بات ہے وہ حدیث پاک میں صراحتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے اندر میں یہ بات عرض کروں گا، گناہ معاف ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنے کا جو ہے وہ اس کی قضا یا اس کا کوئی کفارہ. اس حوالے سے یہ بات شرعی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اس حوالے سے اس کا روح یہ ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے. ٹھیک. اور روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے. اب یہ گناہ ہے کہ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھی اور روزہ کا موقع آیا تو نہیں رکھا، یہ گناہ ہے. ٹھیک. البتہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس طرح کہ یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. سر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ضمناً میرے ذہن میں آ گیا. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے قیام کیا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے اس میں جو قیام ہے اس سے مراد تراویح ہے یا ویسے رات کی عبادت ہے؟ سر جی بہت اچھا سوال ہے. سر حدیث پاک میں سرکار نے قیام اللیل کی عظمت بیان فرمائی اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کی قیام اللیل کا. تو اس حدیث پاک میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہوں گے. تو اب قیام اللیل سے مراد تراویح ہی ہے جو محدثین نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، عالم محققین نے بیان فرمایا، وہ قیام اللیل سے تراویح مراد ہے. بالکل ٹھیک. باقی دیکھا جائے تو تہجد الگ ہے اور نماز عشاء الگ ہے. تو جو خصوصی طور پر قیام اللیل ہے اس سے مراد تراویح ہی ہے. بالکل ٹھیک.